جو اجتماعی شادی کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ اپنے آپ میں ایک فعل نیک ہے اور ایک اللہ کی نعمت بھی ہے، اور اس نعمت پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے یقیناً وہ کم ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کا تو شمار انسان کے ذہن سے باہر ہے۔ خود اللہ نے فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں اگر تم میری نعمتیں شمار کرنا چاہو تو کبھی نہیں کر سکتے، بلکہ تمہارے خود کے اندر میری اتنی نعمتیں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اتنی نعمتیں ہیں کہ تم خود اپنے آپ میں اگر غور کر لو تو میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھو میری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کی فرما برداری کرو گے، اس پر شکر ادا کرو گے تو لأزیدنکم میں اور بڑھا کر دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم میری نعمتوں کی نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھ لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اجتماعی پروگرام سے جو سب سے بنیادی پیغام دیا جا رہا ہے، یقیناً اس پیغام کو ہم اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھیں کہ آخر اس اجتماعی شادی سے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور کن نقصانات سے بچا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو جو خرافاتیں آج داخل ہو گئی ہیں نکاح کے اندر، جس نکاح کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا آسان قرار دیا تھا، آج اس نکاح کو اتنا ہی مشکل قرار دے دیا اس امت نے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان تمام خرافاتوں سے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اب دین کے اندر نہ تو کسی زیادتی کا امکان ہے، نہ ہی کسی کمی کا امکان ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یقیناً اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب یاد رکھیے کہ اب کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے اس کو اگر دینی تعلیمات پر اطمینان نہیں ہے، اگر وہ نظام خداوندی سے مطمئن نہیں ہے اور طریقہ محمدی سے مطمئن نہیں ہے تو پھر وہ یاد رکھے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ وہ اگر کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، کسی اور طریقوں کو پسند کرتا ہے اور دیگر مذاہب کی رسومات کو وہ اپنے گھروں میں داخل کرتا ہے تو وہ یاد رکھے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ خدا کو بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ ادنا برابر بھی جھکاؤ خدا کو منظور نہیں ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ادنا برابر بھی جھکاؤ۔ اس لیے ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو خرافاتیں، جو رسومات ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً، یعنی سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو، سب سے کم خرچہ ہو۔ آج تو اس کا الٹا ہو گیا ہے کہ سب سے اچھا نکاح وہی تصور کیا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ فضول خرچی ہو۔ یاد رکھیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور نکاح کے موقع پر جو قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائی جاتی ہیں، تین آیتیں متعین کی گئی ہیں خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ان تینوں آیتوں میں خود یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا پاک لحاظ رکھو، اللہ کی خشیت دل میں بٹھاؤ۔ یہ تینوں آیتوں میں یہ بیان فرمایا گیا، یعنی نکاح کا تینوں آیتوں میں کہیں نام نہیں ہے، اگر نام ہے تو تقوی کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ تو پتہ چلا کہ نکاح کرنے کے بعد اگر تقوی دل میں آ نہیں رہا ہے اور اگر انسان اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے تو پھر نکاح کا مقصود بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں ان تمام آیتوں کو اپنے سامنے مستحضر رکھنا چاہیے، جب بھی کوئی نکاح کرے یا اس ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے جائے تو وہ ان تمام آیتوں کا ترجمہ دیکھ لے، ان کی تشریح معلوم کر لے کہ کیا خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے سارے اعمال درست فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، زکات دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تلاوت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نکاح کرو گے اور طریقہ محمدی
کے اوپر اگر نکاح کرو گے تو پھر یاد رکھو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میں پھر ایک بات عرض کروں گا کہ ہم تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص طور سے جناب شبیر بابا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنے بڑے پروگرام کا یہ فیصلہ کیا۔ یقیناً یہ تاریخ قوم میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جس پر جتنی مبارکباد دی جائے یہاں کے اراکین کو، یہاں کے ذمہ داروں کو، یہاں کے معاونین کو، اور ذمہ دار یعنی سرپرست اور ہمارے مشرق و مربی اور بزرگ محترم حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب دامت برکاتہم جو ٹونک کا چراغ نہیں بلکہ پورے راجستھان کا چراغ ہے، ہم ان کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً ان کی ایک کوشش رہی اور شروع سے ہی ان کی کوشش یہ رہی کہ پورا قوم جڑ کر رہے، مل کر رہے، اتحاد کے ساتھ، اخوت کے ساتھ۔ اور آج جو اس اجتماعی شادی سے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ اسی بات کا، یعنی جس پیغام کو قرآن نے دیا، جس پیغام کو حدیث نے دیا، جس پیغام کو خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں دیا، اور وہ پیغام ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور گروہوں میں اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو یہ پیغام جو اللہ اور رسول نے دیا، جو پیغام قرآن و حدیث نے دیا، وہی پیغام آج اجتماعی شادی سے دیا جا رہا ہے۔ تو اس اجتماعی شادی سے اس پیغام کو اپنے ذہنوں میں رکھیے اور لعنت و ملامت کرنے سے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے، ایک دوسرے کے خلاف لعنت و تشنیع کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے تو یقیناً ایک بہت بڑی انسانیت کا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک ساتھ مل جل کر بیٹھنے کی، جس طرح آپ حضرات نے یہاں پر ایک ساتھ جمع ہو کر یہ ثبوت دے دیا ہے کہ یقیناً ابھی آپ نے اس نبی کا دامن نہیں چھوڑا، قرآن حدیث کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ یقیناً یہ پیغام پورے راجستھان نہیں بلکہ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ابھی اس امت نے اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، اس امت نے ابھی اپنے رسول، اپنے پیارے رسول کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہمیں ایک بار پھر خوشی ہو رہی ہے اس بات پر کہ آپ نے جس طرح اپنی اجتماعیت کا ثبوت دیا ہے، اپنے اتحاد کا ثبوت دیا ہے اور اپنے بھائی چارے کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ رب العزت اسی اتحاد کو برقرار رکھے، اللہ رب العزت اسی بھائی چارے کو برقرار رکھے اور ہمیں دنیا میں کامیابی کی ترقیوں پر گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔